رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی و اسلامی ماؤں بہنوں، آج کا دن اگست کی 14 تاریخ اور یہ دن یوم آزادی، یوم پاکستان کے طور پہ ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے. اس دن مسلمان، ہندو، سکھ جو بر صغیر میں رہ رہے تھے اور ایک لمبا عرصہ مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال کے قریب اس خطے پہ حکومت کی، اور اس کے بعد اپنی ہی کوتاہیوں، اپنی ہی نااہلیوں کی وجہ سے برطانیہ سے انگریز آیا اور اس نے اس خطے پہ قبضہ کر لیا، یہاں کے رہنے والوں کو محکوم بنایا، یہاں سے خزانے لوٹے اور اپنے ملکوں میں ان کو پہنچایا. تقریباً 350 سال تک یہ دور غلامی، دور ابتلاء و آزمائش جاری و ساری رہا. اس کے بعد سن 1947 تھا اور مہینہ اگست کا تھا اور تاریخ 14 تھی کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہوا کہ مسلمانان ہند کو انگریز سے آزادی ملی. دوسری طرف جو ہندوستان اور وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے، انہوں نے اپنی آزادی کو 15 اگست کو ڈکلیئر کیا. دونوں ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک لمبی جد و جہد کے بعد در حقیقت انگریز سے آزاد ہوئے ہیں. اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا یہ آزادی مکمل آزادی ہے، ہمارے ساتھ کہاں دھوکے ہوئے، کہاں فریب ہوئے، کہاں کہاں ہمارے ساتھ ہاتھ کیے گئے. اس موضوع پہ اور اس موضوع کے ایک ایک نقطے اور ایک ایک پہلو پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں ہم صرف اور صرف جس بات کو موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی اور ہمیں ایک دشمن سے آزاد کیا. دشمن تو بھی کئی ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم مکمل طور پہ ہر قسم، ہر طرح کے دشمن سے آزاد ہو گئے، یہ دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال
ایک درجے میں ایک دشمن سے کسی حد تک ہمیں آزادی ملی، اور اس آزادی کا ہماری زندگی پہ ایک بڑا گہرا اثر پڑا۔ آزادی انسانوں سے اگر انسان کو مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی انسان دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کے آگے محکوم نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، مقہور نہیں ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد ہے۔ اور پھر انسان کو اگر ساتھ میں امن مل جائے، اس کا خوف دور ہو جائے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جو بندہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے خطے اور اپنے ملک میں امن والا ہے، بے خوف ہے، کوئی اس کے سر پہ تلوار لے کے، بندوق لے کے کھڑا نہیں ہے، کوئی اس کی جان کو دشمن نہیں ہے، کوئی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، کوئی اسے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ بے خوف ہے، حالت امن میں ہے، اور اس کا جسم سارے کا سارا درست اور صحیح ہے، اور اس کے پاس آج کے دن کی روٹی موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو یہ ایسے ہے جیسے اس کے لیے پوری دنیا کے خزانے اللہ نے جمع کر دیے ہیں، دنیا سمٹ کے اس کے پاس آ گئی ہے۔ تو جس انسان کے پاس امن ہے، جس انسان کے پاس اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی اس بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر مسجد بنانے میں آزاد ہیں، نماز پڑھنے میں آزاد ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں آزاد ہیں، اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے مذہب کو اپنانے میں آزاد ہیں، دین کی دعوت دینے میں آزاد ہیں، خدا کے بندو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جاؤ دنیا کے ان خطوں کا وزٹ کرو، ان کی تاریخ پڑھو جہاں پہ قرآن مجید پڑھنے پہ پابندی، قرآن شائع کرنے چھاپنے پہ پابندی، قرآن مجید کا حفظ کرنے پڑھنے پڑھانے پہ پابندی، نماز کا باجماعت قیام کرنے پہ پابندی، دین کی دعوت دینے پہ پابندی۔ اللہ رب العالمین نے اگر ان چیزوں میں مجھے آپ کو آزادی دی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی آزادی جناب موسیٰ علیہ السلام دلوانے کے لیے آئے تھے اپنی قوم بنی اسرائیل کو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو فرعون کے گھر میں پالا اور پوسا اور پھر جوان کیا، اور پھر اسی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا اور کہا، جاؤ فذہب، آپ بھی جاؤ، آپ کا بھائی بھی جائے، ہماری آیتیں لے کے جاؤ، اور اس کو جا کے یہ میسج دو، یہ پیغام دو کہ رب تو نہیں ہے، رب ایک اللہ ہے، اور دوسرا یہ کہو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ یہ بنی اسرائیل جسے تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو آزاد کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ان کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ اس مقصد کے لیے آئے، بڑے مقصد کے لیے، اور پھر جب اللہ نے آزادی دے دی تو اس کو بطور نعمت اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ جتایا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یہودیو، ایک وقت وہ تھا جب تم غلام تھے، فرعون اور اس کے حواری، اس کی آل تم پہ ظلم کرتے تھے، تمہارے لڑکوں بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، پھر تم پہ اللہ کا فضل ہوا، اس نے تمہارے دشمن کو پانی میں ڈبویا اور تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ جو نجات ہے، آزادی ہے، دشمن کے چنگل سے نکل جانا، دشمن کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروا لینا، پابندیوں سے نکل جانا، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور جناب موسیٰ ان کے ماننے والے اس دن روزہ رکھتے 10 محرم کو کہ ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ ومن معہ من فرعون وآلہ، اس دن اللہ نے جناب موسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو فرعون اور اس کی آل سے
نجات عطا فرمائی تھی، اس دن روزہ رکھتے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دین کے اوپر پوری طرح مکمل طرح عمل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ سمجھیے آزادی کے دو تصور دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تصور وہ ہے جو ویسٹ نے دیا ہے، مغرب نے دیا ہے، اور وہ تصور یہ ہے جو بندہ پیدا ہوا ہے وہ مادر پدر آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے سوچے، جو چاہے کہے، وہ کسی مذہب کو برا کہے، کسی مذہب کے بانی کی گستاخی کرے، کسی پہ جملے کسے، کسی کتاب مقدس کتاب کی توہین کرے، جو اس کے دل میں آئے کہتا جائے، کرتا جائے۔ مذہب کو ماننا ہے نہیں ماننا یہ اس کی چوائس ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک آزادی یہ ہے، کوئی اپنی مرضی کے ساتھ انسان بننا چاہتا ہے وہ انسان رہے، کتا بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کروا لے۔ مرد اللہ نے بنایا ہے، عورت بننا چاہتا ہے عورت بن جائے، اللہ نے عورت بنایا ہے، مرد بننا چاہتی ہے مرد بن جائے۔ ایک آزادی کا تصور یہ ہے، مذہب کو مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، جو دل میں آئے، ذہن میں آئے، زبان سے بکو، تمہاری مرضی۔ ایک تصور آزادی کا یہ ہے۔ دوسرا تصور آزادی کا وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور وہ تصور کیا ہے کہ آپ ہر انسان سے آزاد ہیں، اس کی بات ماننے سے آزاد ہیں، اس کی غلامی سے آزاد ہیں۔ آپ حجر سے آزاد ہیں، شجر سے آزاد ہیں، پتھروں کے آگے آپ نہیں جھکیں گے۔ آپ کے لیے لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، حبل نہیں ہے، آپ کے لیے ود نہیں ہے، سوا نہیں ہے، یغوث نہیں ہے، یعوق نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی قبر نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے جس کے آگے آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، اپنے جسم کو اس کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے۔ نہیں، آپ آزاد ہیں کسی کی عبادت کرنے سے، آپ آزاد ہیں دنیا میں کسی کی اطاعت کرنے سے، آپ آزاد ہیں کسی کے آگے سجدہ ریز ہونے سے۔ اتنے آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرنے سے بھی آزاد ہیں، لیکن آپ اتنے آزاد نہیں ہیں کہ جس خالق نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہو آپ اس سے بھی آزاد ہو جائیں۔ نہیں، جو اس سے آزاد ہوگا وہ دنیا کے لوگوں کا غلام بن جائے گا، جو اللہ رب العالمین کی غلامی میں آ جائے گا، دنیا کائنات کی ہر چیز کی غلامی سے وہ بچ جائے گا۔ اسلام نے جو تصور آزادی دیا ہے وہ یہ ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی غلامی میں نہیں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ اپنا غلام بن جائے گا، جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ اللہ کی غلامی میں نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ دنیا کا سائنس کا غلام بن جائے گا۔ سائنسدانوں نے جو تجربات کیے ہیں، جو مشاہدات کیے ہیں، جو دیکھ کے، جو سن کے، اپنی عقل کے ساتھ جو اخذ کیا ہے، جو دنیا کائنات سے انہوں نے جانا ہے، وہ اس کا غلام بن جائے گا۔ دنیا کے بنائے ہوئے نظاموں کا غلام بن جائے گا۔ ہر طرف اس کے لیے غلامی ہی غلامی ہے، وہ غلامی کے منہ میں چلا جائے گا۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہونا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا، جس اللہ کی غلامی میں اس کے نفس کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسی آزادی اس کو ملے گی کہ اگر اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں اس کے باپ کی بات آ جائے، اس کی ماں کی بات آ جائے، اس کے امام کی بات آ جائے، اس کے وڈیرے پیر اور مولوی کی بات آ جائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ آزاد ہے دنیا کے بنائے ہوئے نظاموں سے، وہ آزاد ہے لوگوں کے بنائی ہوئے نظریات اور فکروں سے، وہ آزاد ہے اپنے نفس کی خواہشات سے، وہ غلام ہے تو صرف ایک اللہ کا۔ اسلام نے جو تصور آزادی دیا وہ یہ تصور آزادی ہے۔ بقول ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کے صحابی، ایرانیوں کے ساتھ معرکہ قادسیہ ہونے سے پہلے رستم کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں کہتے ہیں، نحن قوم، ہم وہ لوگ ہیں، بعثنا اللہ، جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں بندوں کی عبادت سے، ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں بندوں کی پوجا سے، اور ان کو لانا چاہتے ہیں الى عبادت رب العباد، جس اللہ نے بندوں کو پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کی طرف ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا،
ہم دنیا کی تنگیوں سے ان کو نکال کے آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم آزاد ہیں، اتنے آزاد ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان ظلم کرتا ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام ظلم کرتا ہے، ہم لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلا کے اسلام کے دیے ہوئے نظام عدل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ جناب ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی کا یہ تصور جنگ قادسیہ کے موقع پہ رستم کے سامنے رکھا اور لوگوں کو بتایا انسان اور مسلمان آزاد ہوتا ہے دنیا کے ہر نظام، ہر فرد، ہر شخص، ہر فکر، حتیٰ کہ اپنی ذات کی غلامی سے بھی آزاد ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے دیے ہوئے سسٹم کے اندر آ جاتا ہے، اور جب وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو جاتا ہے تب ہی وہ دین پہ پوری طرح عمل کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اگر وہ انسانوں کا غلام ہے، دنیا کے بنائے ہوئے نظاموں کا غلام ہے، اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہے، تو وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا میں کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اس کو اپنی غلامی میں لے لیا ہے، وہ دین پہ عمل کیسے کرے گا؟ ہجرت سے پہلے مسلمان تنگی میں تھے، مشکل میں تھے، مکمل غلامی میں نہیں تھے، لیکن مشکلات تھیں۔ حکومت جن لوگوں کے پاس تھی وہ اسلام کے مخالف تھے، پوری طرح دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ نماز کی رکعتیں جو ہم 4 پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، عشاء، یہ بھی 2 تھیں۔ معراج کے موقع پہ یہ 4 کی گئیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں تھا، جمعے کی ادائیگی فرض نہیں تھی۔ آیات احکام وہ جن میں زندگی سے متعلق احکامات دیے گئے، نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، جہاد کے احکام، یہ سب کب اترے؟ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اللہ نے کب اتاری؟ جب فرعون اور اس کی آل سے نجات دی، جناب موسیٰ کو بلایا اور تورات ان کو دی، احکام 10 احکام جو تورات میں اتارے گئے، جن کا ذکر قرآن مجید سورہ البقرہ میں بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ یہ احکام کب اترے؟ جب جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ دین پہ پوری طرح عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا انسان کے لیے جب وہ کسی کی غلامی میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ غلامی میں ہوتے ہیں، کئی دین کے احکام ایسے ہیں، وہ آزاد اور غلام ان دونوں میں ان احکامات میں فرق کیا گیا ہے۔ طلاق کے معاملات، عدت کے معاملات، حدود کے معاملات، پردے کے احکام، کئی ایک شریعت کے احکام جہاں آزاد اور غلام کا فرق کیا گیا ہے۔ غلام کے لیے دین پہ پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آزادی انسان کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے، جب اس کے پاس آزادی ہوتی ہے تو پھر ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پوری طرح عمل کر سکتا ہے۔ جب وہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے دین کو پوری طرح اپنانا ممکن نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے، جب اللہ رب العالمین انسان کو یہ نعمت دے دیتا ہے، کسی بھی انسان کو دے، پہلوں والوں میں سے، آج والوں میں سے، بعد والوں میں سے، کسی بھی انسان کو اللہ رب العالمین انسانوں کی غلامی سے نکال لے، دنیا کے نظاموں کی غلامی سے نکال لے، خواہشات نفس کی بت پرستی سے نکال لے، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اللہ رب العالمین کے اس سے مطالبے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں جن کو اس نے پورا کرنا ہے۔ اگر نہیں پورا کرے گا تو نعمت اللہ کی چھن جائے گی۔ بنیادی تقاضا قرآن مجید سورہ الانفال، جناب رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ
وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ۔ اے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں، یاد کرو اس وقت کو اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لوگ آئیں گے تم پہ حملہ آور ہوں گے اور تمہیں بہا لے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد اتری، فآواکم، اس نے رہنے کے لیے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد اور نصرت کے ساتھ تمہاری حمایت کی۔ تیسرے نمبر پہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا۔ یہ سارا کچھ اس نے کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرو گے، جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے ہمارا، یہ ہمارا سفر آزادی ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نے کھویا ہے، جو ہم نے پانا ہے۔ یہ جو ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کو 57-58 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ ہمارا سفر آزادی ابھی مکمل نہیں ہوا، مکمل ہوگا کب؟ لعلکم تشکرون، جب شکر ہوگا ہمارے اندر۔ سفر آزادی ابھی باقی ہے، ابھی جاری ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان کے الگ الگ وطن نہیں ہوتے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام والا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی وطن ہوتا ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اس کا وطن ایک ہوتا ہے، اس کی سیاست ایک ہوتی ہے، اس کی معاشرت ایک ہوتی ہے۔ صدیوں سے ہمارا وطن ایک ہی تھا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ تھی، محمد الرسول اللہ پہ تھی، جس کے اندر کالا آئے، گورا آئے، سرخ آئے، لمبا آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، کوئی بھی آئے، سب برابر تھے۔ کوئی برہمن نہیں تھا، کوئی کھشتری نہیں تھا، کوئی ویش نہیں تھا، کوئی شودر نہیں تھا، جس میں محبت کا معیار، نفرت کا معیار، صوبائیت نہیں تھی، قومیت نہیں تھی، وطنیت نہیں تھی۔ ہمارا وطن ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، اور اس وطن کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایک ہی امیر ہوتا تھا۔ مسلمان جب علاقے فتح کرتے تھے، آپ دیکھ لیں رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے کی فتوحات، یمن مسلمانوں کے خطے میں آ گیا، خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا، اس کے بعد جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، اسلام کی سرحدیں وہ آپ مشرق میں دیکھیں گے تو چین تک، مغرب میں دیکھیں گے تو افریقہ تک، جتنی ریاستیں، جتنے علاقے، جتنے ملک ملتے تھے، کیا یہ الگ الگ ریاستیں بنتی تھی، الگ الگ ملک بنتے تھے؟ نہیں، یہ ایک وطن تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی۔ جو سب کے سب لوگ کسی خطے اور علاقے کے ہوں، وہ ایک ہی امیر کے ساتھ جڑتے تھے۔ یہ حقیقی آزادی کا سفر ہے، تھا، رہے گا۔ یہ سفر ابھی باقی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ابھی تو سن 1600 عیسوی سے پہلے جو یہاں پہ مسلمانوں کی پوری حکومت تھی، جس کو اقبال نے کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ابھی تو ہمیں اس حکومت سے محروم کیا گیا، ہمیں کاٹ کاٹ کے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، صرف سب کانٹیننٹ کو، بر صغیر کو۔ جو ملک ہمیں بنا بنایا ملا وہ بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا 1971 میں۔ سفر مکمل نہیں ہوا، سفر ابھی باقی ہے، اور مکمل کب ہوگا؟ لعلکم تشکرون، جب اللہ کا شکر ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ سمجھیے شکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو حوالے کرو ان لوگوں کے جو ان امانتوں کے اہل ہیں۔ ریاست کی، حکومت، امارت، یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ کی۔ یہ عہدے، ذمہ داریاں، یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلھا فانتظر الساعہ،
جب امانتوں کو نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا تو فانتظر الساعہ، پھر تباہی کا انتظار کرنا. یہ وہی تباہی جو ہم نے دیکھی ہے، دیکھ رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ گئی، جو یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان بنایا تھا. کون سا پاکستان؟ جو لبرل ہوگا، جو سیکولر ہوگا، جو آزاد ریاست ہوگی، وہاں کسی کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، جو چاہے کرے، اس کو آزادی ہوگی. جو یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، کیا وہ اس ملک کو سنبھالنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس ملک میں وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے. مناوادر، جوناگڑھ، امرتسر، حیدرآباد، دکن، ہندوستان کی کئی ریاستوں سے نکل کے ملک پاکستان میں آنے والے، کوئی لاہور میں آیا، کوئی بہاولپور میں آیا، کوئی قصور میں آیا. یہ سارے بارڈر ایریاز، یہاں پہ آ کے آباد ہونے والے لوگ، بہاولپور میں آنے والے اپنے علاقے چھوڑ کے، مال و اسباب چھوڑ کے، عزتیں لٹی گئیں، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا گیا، کنووں میں زہر ڈال کے، زہریلا پانی پلا کے کئی جانوں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلایا گیا. کیا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ایک لبرل، ایک سیکولر، ایک بغیر کسی مذہب کے چلنے والا ملک حاصل کیا جائے؟ نہیں. جب تک صرف مطالبہ تھا الگ ملک بنانے کا، لوگوں نے اس نعرے کو، اس مطالبے کو اور اس بیانیے کو پروموٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا. جب مسلم لیگ بنی، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب یہ نعرہ لگا تو لوگوں نے اس کو قبول کیا. ہمارے آباء و اجداد، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے آباء و اجداد، میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ددیال، میرا ننیال، آپ کے رشتہ دار کہاں سے آئے؟ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے. اور ہجرت کے وقت کی وہ داستانیں جو مورخین نے لکھی، کبھی ان کتابوں کو خرید کے، کبھی اس موضوع پہ لکھے جانے والے آرٹیکلز، مضامین کو پڑھیے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس ہجرت کے سفر میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ کیا گیا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ لبرل سیکولر ملک بنے گا، نہیں، وہ صرف اسلام کے لیے تھا. اسلام کی بنیاد پہ، اسلام کی ایک نعرے پہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اگر 7 زمینیں، 7 آسمان ایک دائرہ، ایک چھلا بن جائیں، ایسا چھلا جس کے اندر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، سیم لیس، قسمت ہننا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس چھلے کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے. اس لا الہ الا اللہ کے نعرے نے لوگوں کے دلوں کو گرمایا، ان کے جذبات کو جگایا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں مال ہیں، یہاں کاروبار ہیں، یہاں رشتہ دار ہیں، یہاں دوست ہیں، یہاں ہماری پوری کمیونٹی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کسی نے گھر کو تالا لگایا یہ سوچ کے کہ چند دن بعد ہم نے واپس آ جانا ہے. کسی ماں نے اپنے بچے چھپا دیے، پیٹی میں بند کر دیے اس خوف سے کہ سکھائیں گے اور ہمیں مار نہ دیں. بچے بعد میں ویسے ہی مر گئے، اس کو وہاں سے ویسے ہی نکال دیا گیا. کیا کوئی آ گیا ہے، اس کا رشتہ دار وہاں پہ رہ گیا ہے، باپ آ گیا ہے، بیٹی رہ گئی ہے. سب کچھ ہوتا ہوا مسلمانوں نے دیکھا ہے. یہ سب کچھ کس بیس پہ انہوں نے برداشت کیا ہے؟ اس بیس کا نام لا الہ الا اللہ ہے، بس، اور کچھ نہیں. اس کلمے کو نکالو گے پیچھے کچھ نہیں بچے گا. یہ ساری کی ساری قربانی صرف اس کلمے کی بیس پہ تھی. اور جب نااہل لوگوں کے سپرد کیا گیا، جن کو نظریے کا ہی نہیں پتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ملک ہم نے کیوں لیا تھا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی اس کے پیچھے قربانیوں کی کیا داستان ہے، ایسے نااہل لوگوں کے سپرد جب باغ دوڑ آئے گی تو وہاں پہ کیا ترقی ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں آزادی کا سفر ابھی مکمل نہیں ہے. جب اہل لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آتی ہے تو پھر خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے، لوگ گرے ہوئے ملک بھی اٹھ پڑتے ہیں.
جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین ملک مصر سرزمین مصر کے خزانوں پہ ذمہ دار بناؤ، میں اس چیز کا عالم بھی ہوں اور حفاظت بھی کروں گا۔ حالات بڑے ٹف آنے والے تھے، 7 سال آگے قحط کے آنے والے تھے، 7 سالوں میں ایک قطرہ بھی زمین پہ بارش کا نہیں اترا، لیکن خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی۔ تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ 7 سال خوشحالی کے آنے ہیں، اس کے بعد 7 سال تمہارے لیے مشکل کے آنے ہیں، تم نے جو 7 سال خوشحالی کے ہیں اس میں تیاری اگلے 7 سالوں کی کرنی ہے۔ یہ حفاظت کرنے والے اہل حکمران جب آتے ہیں، گورننس بھی بہتر ہوتی ہیں، ملکی نظام بھی بہتر ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا شکریہ اس طرح ادا کیا جائے ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے۔ جب اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، امانتیں نہ اہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں، تو پھر ہر سال قوم سیلاب کے اندر ڈوبتی ہے تو ڈوبے، کسی دریا میں طغیانی مچتی ہے تو مچے۔ جواب کیا ہے؟ او جی آبی بھارتی آبی جارحیت سے یہ ہو رہا ہے، لوگ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں تو لگیں، پٹرول روزانہ کی بنیاد پہ مہنگا ہوتا ہے تو ہو، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہو، ٹیکس روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتے ہیں تو بڑھیں۔ باپ کو اور اپنے اہل خانہ کو پالنے کے لیے روٹی روزی میسر آتی ہے، آئے نہیں آتی نہ آئے، کوئی خودکشی کرتا ہے مرتا ہے سو مرے، کسی نے اپنے گلے میں اپنے آپ کو پھندا دے کے اور بچوں کو زہر دے کے مارا ہے سو مارے، کسی کا کوئی مرا ہے، کفن دینے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ویسے دفنانے کے لیے لے آئے تو سو لے آئے، ہمیں کیا لگے؟ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جب بھاگ دوڑ ہوگی نتیجہ تو یہ نکلے گا۔ اللہ کا ہم سے تقاضا کیا تھا؟ دوسری بات، قرآن مجید سورہ النور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو زمین میں جگہ دے گا، خلافت دے گا۔ دوسرا وعدہ، جو دین اللہ کو ان کے لیے پسند ہے اللہ اس دین کو غلبہ بھی دے گا۔ تیسرا وعدہ، ان کا خوف ختم کر دے گا، امن ان کے لیے لے آئے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت میری کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تقاضا تھا ہم سے۔ اگر وہاں پہ ہندوستان میں ہندو مورتی کھڑی کر کے پوجتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ تو کروڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ کھڑی کر کے پوجتا ہے، ہم پڑی ہوئی قبر کو پوج رہے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا تھا؟ عبادت کا مطلب یہ تھا کہ عبادت نماز ہے تو اللہ کے لیے، روزہ ہے تو اللہ کے لیے، ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کرتا ہے اس کو کرنا یہ عبادت ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس سے بچنا یہ عبادت ہے۔ جس کی خوشی جس کی ناراضی کو ہم نے دیکھنا ہے، جس کی خوشی اور جس کی ناراضی کو ہم نے میرٹ اور بنیاد بنانا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ عبادت ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، کمال درجے کا خوف صرف اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ چیز پیدا کر لو، حقیقی معنوں میں تصور توحید کو سمجھو، جو وعدے میں نے تم سے کیے ہیں میں ان کو پورا کروں گا۔ جب تم ڈر رکھو گے دنیا والوں کا، دنیا کے نظاموں کو پوجو گے، نیشنلزم کو لے لو، سوشلزم کو لے لو، جمہوریت کو لے لو، یہ نظام لے لو، وہ نظام لے لو، تو یہ عبادت تو نہیں اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے، نماز روزہ بھی، عبادات بھی اللہ کے لیے، دنیا میں چلنے کے لیے نظام بھی اللہ کا، سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے، کمال درجے کا خوف بھی صرف اللہ سے۔ دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں، یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ مار دیں گے، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، ہماری روٹی بند کرتے ہیں تو کریں بھائی۔ مومن مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
تھوڑے عرصے کے اندر جو دنیا میں انقلاب لے کے آئے ہیں وہ کس بنیاد پہ آیا ہے؟ وہ صرف اس بیس پہ آیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ بھی شرک ہے کہ جو ڈر اور خوف اللہ سے ہونا چاہیے وہ امریکہ سے، جو ڈر اور خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے وہ دنیا کے ظالم بادشاہوں اور دنیا کے غیر مسلم ملکوں سے ہے۔ مسلمان کا سب سے زیادہ ڈر، حقیقی معنوں میں خوف صرف اللہ سے، اور اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے حب الوطنی اور وطنیت پرستی کے فرق کو بھی سمجھا جائے۔ حب الوطنی جس جگہ پہ انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پلتا ہے بڑھتا ہے، جہاں سے اللہ اس کی روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے، اس جگہ کے ساتھ انسان کو ایک فطری تقاضا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کو حب الوطنی کہتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ کا پرچم لگاتے ہیں، آپ اپنی جگہ کے ساتھ محبت کا اظہار کسی بھی جائز طریقے سے کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے آئے تھے تو مکے کی بڑی یاد آتی تھی، حالانکہ مدینہ بھی محترم تھا، حرم تھا، لیکن مکہ انہیں یاد آتا تھا۔ کس وجہ سے؟ وہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، وہاں ان کا رزق تھا، وہاں روٹی تھی ان کی، وہی ان کا علاقہ تھا، وہ انہیں یاد آتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ اپنی جگہ کے ساتھ مانوسیت تھی، ایک فطری تقاضا تھا۔ وائل بن حجر، مالک بن حویرث رسول اللہ کے صحابہ ہیں، یمن سے آئے ہیں، لمبا سفر کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے ہیں، 20 دن قیام کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اداس ہو گئے، اپنا علاقہ اپنا وطن یاد آنے لگا، اللہ کے رسول سے اجازت لی اور چل پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حب الوطنی ہے، یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے۔ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے، جہاں سے اس نے پرورش پائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی مانوسیت ہوتی ہے۔ لیکن وطنیت پرستی کیا ہے؟ کہ انسان محبت و نفرت اس بنیاد پہ کرے کہ میرا وطن، میرا صوبہ، میرا شہر، میرا علاقہ بس صحیح ہے، تب بھی ٹھیک، بندہ غلط ہے چونکہ میری پارٹی کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میرے ملک کا ہے، تب بھی میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ یہ وطنیت پرستی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کا وطن ایک ہوتا ہے، باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ پہچان کے لیے ہے بس۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے قبیلے بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ ذات، برادری اور پہچان کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں، یہ صرف میرا اور آپ کا تعارف ہے۔ باقی ایھا الناس ان اباکم واحد دینکم واحد۔ رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ رہے تھے، لوگو تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، اور تمہارے اوپر لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ یہ ذہن میں رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں عظمت و فضیلت اس بندے کی ہے جس کے پاس ایمان زیادہ ہے۔ مومن مسلمان کی محبت و نفرت کا معیار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، تقوی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تکلیف پاکستان کے مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تب بھی تڑپتا ہے۔ تکلیف غزہ کے مسلمان کو ہوتی ہے، اس کو تکلیف تب بھی ہوتی ہے۔ سوریہ میں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں، دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کو خوشی ملتی ہے، یہ خوش ہوتا ہے، اس کو غم ملتا ہے، یہ غمگین ہوتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے، اپنے وطن کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے۔ لیکن محبت و نفرت کا پیمانہ، معیار، میرٹ وطن نہیں بلکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ تقاضا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں جگہ دے دیتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں جگہ دی ہے، ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے تو نہیں آتا۔ ہم چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، ہم چاہیں مسجد میں آئیں، جمعہ ادا کریں، دین کی دعوت دیں، قرآن کا پیغام دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔
ہمارے لیول پہ، ہمارے درجے پہ ہمیں عبادات کرنے میں آزادی ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ہاں کچھ درجات ایسے ہیں ہم معیشت میں آزاد نہیں، سیاست میں آزاد نہیں، ہمارے اوپر کٹ پتلیاں مسلط کی گئیں، ان کو کہیں اور کسی اور جگہ سے کنٹرول کیا گیا۔ لیکن جس درجے میں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب اللہ تمہیں جگہ دیتا ہے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ۔ اور یہ باجے بجانے والے، یہ سارا دن موٹر سائیکلوں پہ ریسیں لگا کے ہوٹنگ کرنے والے نوجوان کیوں بھول جاتے ہیں آزادی ہمیں اللہ نے کیوں دی تھی؟ اقاموا الصلاۃ۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں پہ فرض ہے کہ یہ نماز کا قیام کریں۔ نماز کے قیام سے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ جب آزادیاں تمہیں اللہ دے تو تم نے اپنی عبادات کو صحیح کرنا ہے۔ نماز کا قیام کیا ہوتا ہے؟ نماز پہ دوام ہمیشگی، یہ نماز کا قیام ہے۔ مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کا قیام ہے۔ بر وقت نماز پڑھنا یہ نماز کا قیام ہے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنا یہ نماز کا قیام ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ۔ اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے امیروں سے لی جائے گی، فقیروں پہ بانٹی جائے گی۔ ایک سال بعد دینی ہے۔ ٹیکس تمہیں روزانہ دینا پڑتا ہے، صبح شام دینا پڑتا ہے، ہر چیز پہ دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ ہر چیز پہ نہیں ہے، ہر بندے پہ نہیں ہے، صرف امیر پہ ہے، ہر روز نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابی عدی بن حاتم کو کہا تھا، اے عدی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو دیکھے گا ایک بندہ سونے چاندی کا ڈھیر اکٹھا کر کے نکلے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے اسے روئے زمین پہ پوری سلطنت اسلامیہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا، کوئی غریب نہیں رہے گا، معیشت کی اللہ اصلاح کرے گا۔ اور جب سود آئے گا، جب ٹیکس آئیں گے، ہر سال IMF کا پروگرام آئے گا، پھر ان کی مرضیوں کے ریٹ ہوں گے، ان کی مرضیوں کے سود ہوں گے، غریب سے بھی ٹیکس لیا جائے گا، امیر سے بھی لیا جائے گا، غریب تر ہوگا، امیر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر کہا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جب اللہ آزادیاں دیتا ہے تو پھر ایک کام یہ بھی ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا۔ ہم جس درجے میں ہیں وہاں پہ یہ کام دعوت کے ذریعے ہوگا، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، صحیح کی طرف بلانا، غلط سے روکنا۔ ہر بندہ اپنے درجے میں، باپ ہے تو وہ اپنے عیال پہ، بڑا ہے تو وہ اپنے چھوٹوں پہ، مسجد کا امام ذمہ دار ہے تو وہ اپنے ماتحت آنے والے افراد پہ، استاذ ہے اپنے شاگردوں پہ۔ جس درجے میں اللہ نے رکھا ہے نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ چپ سادھ لینا، خاموشی اختیار کر لینا، بے حس بے حمیت بن جانا، یہ اسلام کا میسج نہیں ہے، اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام انسان کو غیرت سکھاتا ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو حکمرانی کے درجے میں ہیں وہ کہیں گے بھی کروائیں گے بھی۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جی اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکمران ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو دین پہ عمل کروائے؟ تو جواب یہ ہے صرف اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو، لیکن جو قبول کر لے اس پر زبردستی ہوگی۔ کون کرے گا؟ حاکم۔ کون کرے گا؟ باپ۔ کون کرے گا؟ شوہر۔ اشارہ توڑنے پہ، ٹریفک سگنل توڑنے پہ اگر سختی ہو سکتی ہے، ون وے کی خلاف ورزی کرنے پہ، ہیلمٹ نہ پہننے پہ، سائیڈ مررز نہ لگانے پہ سختی ہو سکتی ہے، تو نماز قائم کروانے پہ سختی نہیں ہو سکتی؟ زکوٰۃ دینے پہ سختی نہیں ہو سکتی؟ حدود اللہ کو نافذ کرنے پہ سختی نہیں ہو سکتی؟ یہ کہنا زبردستی نہیں ہے، او بھائی زبردستی اسلام کسی کو منوانے میں نہیں ہے، لیکن جس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ نے باپ کو ایک درجے تک کچھ اختیار دیے ہیں، وہ سختی کرے گا۔ شوہر کو ایک درجے تک کچھ اختیار دیے ہیں، وہ سختی کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کے اختیارات حکمران کو دیے ہیں،
اللہ کہتے ہیں جب اللہ آزادیاں دے، زمین میں جگہ دے، تو پھر امر بالمعروف والنہی عن المنکر پہ عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ شکر کے تقاضے اگر ہوں گے تو پہلے سے آگے جاؤ گے، اور اگر شکر کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو پشان ہوا ہوگے تو تھلے ہی ڈگو گے، اور اسی ڈگے پے ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔